یہ صورتحال کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا نہ نفین نہ اثباتاً میرے لیے ممکن نہیں. آپ کی نیت اچھی ہے یا بری ہے یہ میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا. میری نیت اچھی ہے یا بری آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو نیت کو ایک طرف رکھو. طریقہ کار کی بات. طریقہ کار میں کیا ہے کہ پہلے ایک جمعیت حاصل کرو. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیا 4 آدمی 20 آدمی اور ایک مسجد کے اندر جو ہے محصور ہو کر بیٹھ گئے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. پہلے آپ نے کوئی دعوت دی, آپ نے آل پاکستان لیول کے اوپر کوئی بات جا کر کہی, کوئی آل پاکستان جماعت بنائی, کچھ بھی نہیں. تو یہ تو کوئی شخص بھی کھڑا ہو کر کسی وقت ہنگامہ کر لے, آپ کہیں گے اس کی مدد کرنا لازم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح کی چیزوں کی تو مدد نہیں کی جا سکتی. میں تو صوفی محمد صاحب سے ملا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ آپ تو یہ مالاکنڈ میں کام کریں تو کیا مالاکنڈ علیحدہ ملک ہے؟ آپ آل پاکستان, آخری شریعت پورے پاکستان کی ہونے, یہ پاکستان کو بنایا گیا اس کام کے لیے. آپ مالاکنڈ میں تحریک چلا. میں لاہور میں آپ کے لیے جلسے کا اہتمام کرتا ہوں. میں بہت دور پہاڑوں کے اندر جا کر ملا ہوں کیونکہ انہوں نے تحریک چلائی تھی, تحریک نفاذ شریعت, اور اس وقت ایک بڑا جلوس لے کر وہ نکلے تھے وہاں سے مالاکنڈ سے اور اٹک کے پل تک پہنچ گئے تھے. یہاں سے پھر سرکاری فورسز نے انہیں کسی طرح کیس سن کر آمادہ کیا, واپس چلے گئے. لیکن یہ کہ بڑا جلوس نکالا تھا, حیرت ہوئی تھی. میں نے سنا ہے کہ 80,000 آدمیوں کو لے کر آ گئے, واللہ عالم. تو پھر میں گیا ان سے ملے. بہت دور دراز میدان ایک جگہ ہے, یہ جو ہے دین ریاست کے اندر بہت پہاڑوں کے اندر دور. میں جا کے ملا, نہایت مخلص آدمی. ان کا گھر ایک جھونپڑے کے مانند تھا. ہمیں جو ہمارا وفد گیا تھا 4-5 آدمی میرے ساتھ, ان کو بٹھانے کے لیے کوئی دری تک نہیں تھی اس اللہ کے. ہم زمین پر بیٹھے اکڑو. اس کے درویش کی اس کا جو ہے وہ اس کا نتیجہ تھا یہ کہ لوگ اس کے کہنے پر چلے. لیکن میں نے کہا آپ لاہور میں آئیے, میں آپ کے لیے وہاں جلسے کا اہتمام کرتا ہوں, آپ آ کے تقریر کریں. تو تحریک کو آپ ملک گیر بنائیں. یونٹ ملک ہے, صوبہ بھی نہیں, ملک. بہرحال یہ جب تک کہ ایک تحریک نہیں اٹھتی اور دعوت کا حق ادا کیا جائے. کون سا دعوت کا حق ادا کیا ہے؟ کون سی دعوت دی؟ کس بات کی دعوت؟ وہ تو سرکاری ملازم تھے, وہ تو وہاں پہ اوقاف کی تنخواہیں لے رہے تھے. کون سی دعوت انہوں نے دی؟ تو اس حوالے سے اس چیز کو نہ بیان کیجیے. باقی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ ایجنسیز ان کے پیچھے تھی, میں اب نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کچھ کہوں, اللہ عالم. ان کو میں یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن بات اور اس کو یہ ہے کہ اصل میں اس پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو در حقیقت ساری خباثت تھی صدر پرویز کی. یعنی ایک چھوٹا سی پھنسی یہاں نکلی ہو تو 2-3 جو ہے ٹیکے پیرسلین کے لگائے جائیں, ٹھیک ہو جائے گی. اس نے کہا بڑھنے دو اس کو, بڑھنے دو, بڑھنے دو, بڑھنے دو, بڑھنے دو. اگر انہوں نے پہلے ہی روز پہ ان کا بجلی اور پانی بند کر دیتے تو ختم ہو جاتا, بس نکل جاتے کہ باہر کیوں نہیں بڑھایا اس کو. اور بعض روایات یہ کہ گورنمنٹ ایجنسیز نے انہیں سپورٹ کیا تاکہ بڑا پھوڑا بن جائے, اور پھوڑے کو میں چیرا دوں گا اور دنیا سے شاباش لوں گا. بش بھی شاباش دے گا اور جو گارڈن جو ہے وہ بھی دے گا, شاباش دے گا. اور چائنا نے بھی شاباش دی, روس نے بھی شاباش, کیونکہ اسلام کے تو سب کے سب دشمن ہے کہ تم نے بڑا کارنامہ کیا. اس کے لیے اس بدماش نے یہ سارا معاملہ کروایا. اب کہتا ہے غلطی تھی, غلطی, لیکن اصل میں تو اس کی نیت خراب تھی. میں اس کے بارے میں تو صاف طور پہ کہہ رہا ہوں خراب. تو اس وجہ سے آپ ان چیزوں کو اس معنی میں نہ لیجئے. میتھڈالوجی حضور کی جب تک اختیار نہیں کی یہ کام نہیں ہو. طریقہ کار خلوص کتنا بھی ہو, آپ انتہائی خلوص کے ساتھ غلط موسم میں بیج ڈال دیجئے گندم کا, بیج بھی ختم ہو جائے گا. موسم ہی نہیں تھا, تم نے غلط موسم کے اندر بیج ڈال دیا ہے تو بیج بھی ختم. تو اس کے لیے زمین تیار نہ کی ہو, بیج پکیر دیا ہو تب بیج گیا. وہ تیاری کی حضور نے 12 برس مکے میں تیاری کی ہے, سختیاں جھیلی ہیں, مشکلات برداشت کی ہیں, پھر ایک جماعت تیار کی, ان سے بیعت کی ہے. وہ جماعت پھر اتنی بڑی تھی کہ اس وقت کے حالات سے وہ سائزیبل تھی, اس لیے کہ کفر میں مقابلے میں صرف 1000 آدمی لا سکا تھا نا, اور یہاں 313 تھے. 1 اور 3 کی نسبت تھی, 1 اور 3 لاکھ کی نسبت ہوتی. سب سے پہلے یہ کہ اس کا وسیع تر پس منظر اسباب کیا ہے, وہ کیا سلسلہ حوادث و واقعات ہے کہ ایک کڑی یہ بھی, اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے دینی اعتبار سے شرعی تو وہ معین کی جانی چاہیے. کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ 6 مہینے سے ہو رہا تھا, جنوری سے اس کا آغاز, اس سے اتنے عرصے نظر انداز کیوں, کس کرایا, اس لیے اس کا اور تیسرا یہ کہ اس وقت جو انتہائی ایکسپلوسیو سچویشن اس سے آج چھٹا, اس کا فوری جو ہے نتیجہ کیا گا اور اس کے دور رس عواقب. جہاں تک وسیع تر تاریخی پس منظر کا تعلق, میں پیش کیا کر دوں, معذرت خواہ ہوں, ایسی باتیں دہرانی کئی بار آج کو سمجھ اس پس منظر کو ذہن میں بلڈ کرنا اثر ہے. دیکھیے جیسے ہی صدی مغربی استعمار, ویسٹ کولونیلزم, یورپین کولونیلزم کی بساط طے ہونی شروع ہوئی, اس کے ساتھ احیاء اسلام اور ملت اسلامی کی نشرت ثانیہ کا ایک جذبہ
بھی قربان کیا، اس کا فطری نتیجہ کہ جیسے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ہم گویا کہ ایک نیند کی کہتے ہم پر انگریز حکمران تھا کہ فرانسی اور برطانوی ہو، تو ظاہر بات اس وقت ہماری خودی دبی ہوئی تھی اور ہماری خود شعوری جو ہے وہ بھی بجھی ہوئی، لیکن جب ہم تھوڑے تھوڑے آزاد ہو تو گویا سے ایک سے ہم بیدار ہوئے، یاد ہے کہ ہمارا ایک نظام تھا، ہمارا ایک شاندار، ہمارا ایک قانون، ہمارا ایک حیات، اسے دوبارہ جو کار سامنے جائے، اس پر عمل سے زندہ اس کا احیاء کیا جائے۔ اس جذبور عالم اسلام مختلف نوع کی تحریکوں اور جماعتوں کو لیکن دو باتیں نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ تمام تحریکیں جن کا میں ابھی لسٹ آپ کے سامنے، یہ کنٹمپریری کہلائیں، ہم ان میں سے یہ نہیں ہے کہ ایک کے نتیجے میں دوسری پیدا ہوئی، دوسری کے نتیجے میں، بلکہ یہ ایک ہی وقت میں اور ان کے پشت پر ایک ہی جذبہ کار۔ کبھی نعیم صدیقی صاحب نے شعر کہا تھا بہت عمدہ، اس حال ڈپکٹ کر ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ ان تحریکوں میں سے میں پہلے تین کا ذکر رہا ہوں، ایک فار انڈونیشیا میں مسجوبی، ایک فار ویسٹ کہہ لیجیے ایشیا کے اعتبار سے ترکی میں سعید نورسی کی، ایک ایران میں فدائین، لیکن اس کے دو بہت بڑے مرکز تھے، وہ بر عظیم پاک و ہند، اور بر عظیم پاک و ہند کو جو عجمی عالم اسلام ہے اس کا امام کا مقام، اور مصر کو عالم عرب کے ثقافتی امام ہونے کی، چنانچہ بر عظیم پاک و ہند میں نوٹ گنتی کر لی، مولانا ابوالکلام آزاد کی حزب اللہ 1913 سے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ جماعت 1920 کے لگ بھگ، خیری برادران نے ایک جماعت قائم کی تھی، جماعت علی گڑھ میں قائم ہوئی تھی، تحریک مجاہدین، علامہ مشرقی کی زبردست زوردار خاکسار تحریک۔ 1930 کے بعد سے مسلم لیگ، اس سے پہلے مسلم لیگ کا کوئی نظریاتی جو ہے ایجنڈا نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو ہندو غالب اکثریت سے جو خطرات پیش ہو رہے تھے ان کا ازالہ، ان کی پیشبند۔ 1930 میں علامہ اقبال کے خطبہ الہ کے بعد، خطبہ الہ آباد کے بعد پھر 1941 سے جماعت ہند، اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے جہاد افغانستان کا جو فال آؤٹ ہو، یہ جہاد افغانستان جس کو کہ امریکہ نے سب کیا، بے تحاشا کیا، اسلحہ کیا، اور اس نے اپنے ایجنڈوں کے ذریعے پوری دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ کا غلغلہ بنا، چنانچہ دور دراز سے لوگ آئے وہاں پر جہاد ملا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ تو اپنا جو ہے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو لوگ وہاں پر آئے تو خلوص، اور جو وہاں پر لڑ رہے تھے وہ بھی خلوص کے ساتھ، وہ روس کی غلامی اختیار کرنے کو، لیکن اسی جہاد کے فال آؤٹ میں پھر جہاد کشمیر، اور یہ پاکستان چیز نے کیا کہ بہتے دریا میں ہاتھ دھو لو، اسی ریلے میں جبکہ افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے تو اگر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہم ایک ملیٹنٹ تحریک کے مسلح ایک تحریک کے ہندوستان کے قبضے سے، پھر اس کے نتیجے میں جبکہ وہ جہاد افغانستان بھی ختم ہوا، جہاد کشمیر بھی ختم ہو گیا، تو وہ جو مجاہدین ان کے جو بقیت السیف ہیں، جو بچے کھچے رہ گئے، ان میں سے اکثر کا جو ہے انہوں نے پناہ گاہ وہ ہمارے قبائلی علاقے، یہ ایک مرکز بن گیا ہے در حقیقت جہادی، یوں سمجھیے باقیات الصالحات کی اثرات اور نتائج ہیں، اس کے اندر یقیناً ایک عسکریت پسندی اور گوریلا جنگ کا رنگ پیدا۔ یہ تو میں نے بر عظیم پاک و ہند کی تحریکوں کی لسٹ۔ اس کے برعکس مصر میں یہ ہوا کہ یہ تقریباً یہ تمام شیڈز آف اوپینین ایک ہی بہت بڑی جماعت، وہ الاخوان المسلمون، وہ بہت بڑی کوشش، اور اس میں یہ سارے قسم شیڈز آف، یہاں بر عظیم پاک و ہند میں مختلف تحریکوں کی شکل میں تھے، یہ وہاں پر گویا کہ ملے، ان کا ایک ملغوبہ تھا الاخوان۔ یہ جو تحریک، اب جو تلخ بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے ان میں سے کسی کو کہیں کوئی کام نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کے خلوص و اخلاص میں قطعاً کسی شک و شبہ کی، جوش و جذبے کی بھی نفی نہیں کی جائے، خلوص اخلاص جوش و جذبے۔ اسی ضمن میں یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ اس وقت بھی جو اب جن کے لیے ایک نام ایک کالم نگار نے بنا لیا ہے، عبد البرادران، مولانا عبدالعزیز اور عبد الرشید غازی، ان دونوں کا بھی جہاں تک خلوص و اخلاص کا تعلق، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شادی ایجنسیوں کی پیداوار کے لیے بھگت ڈرامہ بنایا گیا ہے، یہ قطعاً کسی درجے میں قابل، ان کا خلوص و اخلاص میں کسی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح ان کا مقصد اور ہدف بھی صحیح، اسلام قائم، منکرات کا صد ہو، عوامل کا وہ رواج ہو، قوانین اسلامی جو نافذ وغیرہ کا ہدف درست، ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے ہونی چاہیے، ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر یہ آواز پیدا ہو، لیکن اصل مسئلہ خلوص اور اخلاص کا تعلق جو ہے وہ دراصل اخروی اجر و ثواب، خلوص و اخلاص ہوگا تو چاہے دنیا میں ناکامی ہو جائے اللہ کے ہاں اجر و ثواب، لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے اہم ترین مسئلہ طریقہ کار کا ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہوگا تو خلوص و اخلاص کی کتنی بھی مقدار ہو اس سے نتیجہ برآمد ہوگا۔ اور اصل مسئلہ جس کو ایمفیسائز میں کروں وہ یہ ہے کہ یہ جوش، یہ جذبہ ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، اور ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح
کہیں مبہم واقعہ یہ اصل میں مغربی قوتوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام میں یہ جذبہ پیدا ہو. اس وقت وہ پہلے نمٹنا چاہتے تھے یو ایس ایس آر کا جو بھی امیڈیٹ خطرہ بن تھا ان کے نظام، ان کا جو عالمی طاغوتی نظام ہے، اس کے لیے کمیونزم بہت بڑا خطرہ بن کر، چیلنج بن کر سامنے، تو اس سے نمٹنے میں تھے. تقریباً نصف صدی جو ہے وہ کولڈ وار میں انہوں نے گزاری، اور اس میں بلکہ مسلمانوں سے اور دوسروں بھی ہندوؤں سے بھی مذہب کے حوالے سے تعاون چاہا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آ رہی ہوگی وہ حیران ہوں، ملینز کی تعداد میں دی گلوریس قرآن انگریزی میں چھاپ کر امریکہ نے زمانے میں عالم اسلام کے مسلمانوں اپنے مذہب کی طرف آؤ، دیکھو یہ جو ہے کمیونسٹ، یہ تو خدا کے ملک، سرے سے دین کے ملک، ملحد ہے. یہ تو یہ ہے، ہم یہ ہے بہرحال بس اللہ کو، اور ہمارے پاس کتاب ہم جیسس کے ماننے یا حضرت موسیٰ کے، اور اسی حوالے سے اپنشد اور گیتا کے جو ملینز کی تعداد انگریزی انہوں نے پھیلائے، تاکہ اس مذہب کے حوالے سے کسی طریقے سے وہ جو آن سلاٹ تھی اس وقت، جو امیڈیٹ خطرہ تھا، ان کے سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے ذریعے سے کہ جو پوری یوں سمجھیے گلوبل ایکسپلائٹیشن وہ کر رہے ہیں، تو پہلے تو تھام، لیکن انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام اس خطرے سے نمٹتے ہی ہمیں ایک دوسرے خطرے سے نمٹنا پڑے گا. لہذا یو ایس ایس آر کی تحلیل ہونے کے فوراً بعد انہوں نے اثر نو نیٹو کو جب آرگنائز کرنا کیا، بلکہ اندر اور توسیع، تو سوال کیا لوگوں نے اب آپ کو کس کا خطرہ؟ آپ کو کمیونزم کا خطرہ تھا، وہ تو مر چکا، یہ تو لاش پڑی سڑ رہی. روس صاف کہہ دیا تھا نیٹو کے، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ. اسلام ایک نظام کی حیثیت سے ابھر کر کہیں سامنے اگر آ گیا تو ہمارے نظام کی موت. سورج کے طلوع ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ رات کی سیاہی جو ہے اس کا تو کوئی اثر باقی، لہذا یہ خطرے کا انہیں پورا اندیشہ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے سد باب کی پلاننگ شروع ہو چکی. اب یہ جو تحریکیں ابھری ہیں، ان میں سے ایک بات میں آپ کے بارے میں میرے محدود معلومات کی حد، ان میں سے کسی تحریک نے سوائے ایک کے جس کا بھی طریقہ کار یا میتھوڈولوجی کی بحث جذبہ ہے احیاء اسلام، کل اسلام آئے گا. علامہ اقبال نے بھی خوشخبریاں سنائی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پید. یہ تو اب نیا ایک انقلاب آنے والا ہے، اور یہ جو اسلام ہے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو. اور بال جبریل میں تو واقعہ یہ ہے کہ طرح کشن گوئی اور زوردار ایک ازانی کیفیت، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید، یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سکتی. تو یہ صورتحال ہے جیسے انہوں نے کہا تھا جبکہ وہ اسپین میں قرطبہ کی مسجد، اور قرطبہ کی مسجد ہے اس کے ساتھ دریائے بہ رہا ہے آب کبیر، اور اس میں انہوں نے کہا تھا آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. ویسے تو یہ کہ اس کا غلغلہ ایک ولولہ ہوا، میتھوڈولوجی کیا ہو، یہ کام کیسے ہوگا، اس پر میرے معلومات کی حد واحد ایکسیپشن جو ہے وہ مولانا 1940 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اسٹریچی ہال میں، اور وہ یہ کہ اسلامی حکومت کیسے قائم. اس کے ابتدائی الفاظ یہ تھے کہ بعض تاریخی اسباب کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر یہ خواہش تو پیدا ہو چکی ہے کہ پھر اسلامی حکومت قائم، لیکن اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کیا ہوگی، کیسے ہوگی اور کیسے وجود میں، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کا وہ پمفلٹ میں نے پچھلے بھی اپنے اسی طرح کی کتاب میں اسلامی حکومت کیسے قائم، مختصر پمفلٹ، بہت پروفاؤنڈ. اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا منہاج الانقلاب الاسلامی، اسلامی انقلاب کا منہاج. انگریزی میں ہوا پروسیس آف اسلامک ریولوشن. لیکن اسلامی انقلاب یا منہج انقلاب نبوی کے جو دو فیزز اگر موٹے موٹے شمار ان میں سے ایک کے بارے میں تو انہوں نے بہت عمدہ وضاحت کی، آج بھی میں اس کو اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ ماسٹر پیس. لیکن دوسرے فیز کے بارے میں وہ میں بعد میں رسوں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ دو فیز، اس میں خاموشی ہے وہاں خلا. اب آئیے یہ جو تحریکیں تھیں جن کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا ہے، ان میں سے کچھ تحریکیں تو وہ ہیں جو غلط راستوں پر بھٹک کر اور دم توڑ ختم، لیکن کچھ ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں. لیکن صورت کیفیت یہی ہے کہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا رہے. میرا اپنا معاملہ مجھے یاد ہے، میں ایکٹیوسٹ تھا، میڈیکل کالج تھا جلبہ میں، یہ خیال بار بار آتا تھا ہماری گفتگو میں، یہ معاملہ جو ہے قابل غور ہے. قرآن مجید اقامت دین کی فرضیت کو تو بیان انا اقیم الدین ولا تتفرقوا، لیکن اس کا طریقہ کار واضح نہیں. وہ ہمارے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو چکے. جماعت اسلامی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں آ گئی، اس سے بہت سے ذہنوں کے اندر اشکالات
پیدا کہ آیا یہ سابقہ ان کا اختیار کردہ انقلابی منہج تھا، اس سے ہٹ کر ایک راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں، لیکن اب اس کے لیے کوئی شرعی دلیل، تو اس کے لیے محسوس ہوا کہ یہ جو ہے اس کی کوئی وضاحت طریقہ کار کی قرآن میں، تاں کہ پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے فضل مجھ پر یہ بات منکشف کہ طریقہ کار جو ہے وہ سیرت نبوی ہے، وہ اسوہ رسول ہے، اقامت الدین کی جد و جہد کا طریقہ کار عملاً دیکھنا ہو سیرت النبی پڑھی، اس کے اسوہ رسول جو ہے اس پر پھر میں بہت گہرائی میں جا کر غور کیا، ایک عرصہ میرا گزرا ہے، اس سے پہلے کوئی خاص مجھے زیادہ سے نہیں تصنیف قرآن کے مطالعے کا تو اس سے بہت پہلے سے میرا ذوق و شوق تھا، لیکن سیرت متعلق زیادہ تھا، لیکن پھر اس کو جب میں نے اپنا بنایا تو پھر جو بات سامنے کرسٹ کلیئر ہو کر سامنے، جس پر کہ پھر میں نے منہج انقلاب نبوی نام کی کتاب ضخیم مشاہد انالیسس آف دی سیرہ، جس کو میں سیرت کی بجائے فلسفی آف دی سیرہ کہوں کہ سیرت سے اخذ کرنا کہ طریقہ کار کیا تھا، کیا مراحل، کیا منازل، کون سے سٹیپس کے ذریعے سے حضور نے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی حال ہی اس کی ایک تلخیص سمجھ سادہ الفاظ میں وہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب سے یہ دو کتابیں، چنانچہ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد، اب میں اس نتیجے کے حتمی طور پر کہ جب تک حضور کا راستہ اور میتھڈولوجی اختیار نہیں کی جائے گی کوئی تحریک کامیاب، خلوص ٹنوں کے حساب سے ہو، خلوص کتنا بھی ہو، جوش کتنا بھی ہے، جذبہ کتنا بھی ہو، قربانیاں کتنی بھی دے دی جائیں، لیکن اگر طریقہ جو ہے وہ میتھڈولوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کامیابی نہیں۔ ترسم کے بے کعبہ نہ رسی اعرابی کی راہ کے تمی روی میں ترکستان ہے، تم نے منزل تو بنایا ہے کعبے کو لیکن چل رہے ان راستوں پر جو راستہ کعبے کی طرف جا رہا کسی اور پر۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ منہج اسوہ رسول سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا خلاصہ کیا ہے جس کو میں نے 6 سٹیپس میں بیان دلوا رہا ہوں، آج صرف تفصیل میں نہیں جانا۔ نمبر 1 دعوت، ایمان پیدا کرنے، یقین والا ایمان پیدا کرنے کی دعوت بذریعہ پہلا بار۔ دوسرا مرحلہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، ایمان کو قبول کر لیں، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ شریعت کے کاربند ہو جائے۔ اگر ویسے دعویٰ کریں ایمان کا بہت، یقین کا، لیکن یہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو وہ دعویٰ کو جو لوگ یہ مرحلہ طے کر لیں اب انہیں منظم کیا جائے، تنظیم اور جماعت کی شکل ایک حزب اللہ جو ہے بنائی جائے، اور وہ سنت رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ بیعت سمع و طاعت۔ رسول کی بیعت سمع و طاعت مطلق تھی، جو حکم دے، اب آئندہ جس کی بھی ہوگی وہ بیعت و سمع و طاعت فی المعروف، ان چیزوں کے اندر سمع و طاعت جو شریعت کے خلاف، شریعت کے دائرے کے۔ اور یہ میں آج آپ کو with all the emphasis at my command میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل میں مشکل ترین مرحلہ یہی ہے۔ دعوت دینا مشکل نہیں ہے، دعوت جو ہے ایک فرد بھی دے سکتا ہے، سال ہر سال تک دیتا ہے، کوئی سنے نہ سے مانے، 950 برس تک حضرت دودھ دیتے، کوئی ریسپانس نہیں ملی، دعوت دیتے۔ تو دعوت دینا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، وقت لگتا ہے، محنت ہے، آدمی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے تبھی کوئی بات ہوگی فل دعوت۔ لیکن اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ منظم کرنا، جمع کرنا، جوڑنا، حزب اللہ بنانا، جماعت بنانا، علیکم بالجماع، یہ مشکل ہے۔ جانوروں کے گلے ہو، بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہو، یا کہیں گائے بھینسوں کا ہو، ریوڑ ہو، اس کے لیے کافی ہے ایک آدمی ہے جس نے لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی، اور زیادہ بڑا کو ریوڑ ہے تو 1-2 کتے ہیں ادھر ادھر چل رہے ہیں، ذرا کوئی ادھر سے ادھر ہوتی ہے بکری یا بھیڑ تو وہ ذرا بھونک کر اس کو پھر کہتے ہیں وہ اندر سے اللہ اللہ۔ لیکن انسان جو ہے یہ باشعور ایک مخلوق ہے، ہر ایک کا خیال ہے، ہر ایک مزاج جدا جدا ہے، مختلف مزاج اللہ نے بنائے، مزاج مختلف، ذہنی سطح، استعدادات مختلف۔ پھر یہ کہ اعجاب کل ذی رائے برائے ہی، یہ عام مرض ہے، ہر ایک یہ سمجھتا میری بات ٹھیک ہے۔ ایسے کو جوڑ کر رکھنا، ایک نظم کے اندر منسلک کرنا، سمع و طاعت کا خوگر بنا دے، سنو لسن اینڈ اوبے، مشکل ترین مرحلہ یہ، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی۔ تیسرا مرحلہ تزکیہ، تربیت اور اس کا ہدف کیا ہے؟ دل میں سوائے اللہ کی رضا اور اخروی نجات کے کوئی آرزو، کوئی امنگ باقی نہ رہے۔ جب تک یہ دل ان تمام چیزوں سے خالی نہیں ہو جائے گا تو آپ اس اسلامی انقلاب کی طرف